کے اندر غیر اللہ کی نظر نیاز آئی ہے. کسی نے گوشت بھیجا، چاول بھیجے، مٹھائی بھیجی، فلاں بابے کی منت ہے، فلاں دربار کی نیاز ہے. شریعت کا مسئلہ سن لو سارے سندھ کے بھائیوں، آپ کے گھر میں غیر اللہ کے نام کی منت منوتی والا گوشت آیا، مٹھائی آئی، چاول آئے، یہ گوشت کتے کے آگے ڈالنا بھی حرام ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سن لو. یہ قرآن کا حوالہ 4 مقام ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے، ایک مقام کی تلاوت کر رہا ہوں. سورت کا نام سورت المائدہ. اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. قرآن کھولا ہوا ہے. آیت نمبر 3، جو جانور حلال ہے، بکری، گائے، بھینس، خود بخود مر جائے حرام ہے. ذبح نہیں کر سکے، مر گئی. نمبر 2، الدم، ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے، دم مسفوح، یہ پہلے سے بڑھ کر حرام ہے. نمبر 3، واللحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، ان دونوں سے زیادہ حرام ہے. نمبر 4، وما اہل لغیر اللہ بہ. 2 مسئلے سنانے ڈاکٹر صاحب کا سٹیج. اللہ کے نام کے بغیر کسی کے نام کی منت، اللہ کے بغیر کسی کی منوتی ہے، کسی کی نظر نیاز. بکری کھڑی ہے، گائے کھڑی ہے، مثال دل حاضر کرنا خدا کے لیے، شاید ملاقات پھر قیامت کے دن ہو. گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے. کسی بندے نے کہا فلاں بابے کے نام کی منت ہے، فلاں دربار کی نیاز ہے. جب بندے نے یہ الفاظ کہے، وہ گائے خنزیر سے بھی زیادہ حرام، وہ بکری خنزیر سے بھی زیادہ حرام، یہ چاول اور مٹھائی خنزیر سے بھی زیادہ حرام. لڑکانے والوں بولنا، یہ مسئلہ میرا ہے یا قرآن کا؟ آپ کو شک ہے میرا مسئلہ یا قرآن کا؟ خنزیر سے بھی زیادہ حرام. اب یہ بکری حرام ہو گئی ہے، گائے حرام ہو گئی ہے، بھینس حرام. لاکھ بار بھی بسم اللہ پڑھو لیکن حلال نہیں ہوگی. سن رہے، چپ کر گئے ہو، شک تو نہیں؟ اب مسئلہ ڈاکٹر صاحب نے لاڑکانے میں جمعہ پڑھایا. ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی شرک ہے، شرک، اللہ کے بغیر کسی کے نام کی تم نے منت مانی ہے. مسئلہ سننا دھیان سے، آخری الفاظ میرے ذہن حاضر. یہ گائے جی ہم نے تو دربار کی منت مانی تھی. ڈاکٹر صاحب کے جمعے پر پہنچے ہیں، مسئلہ سن. اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میری توبہ، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے دربار کی منت مان لی ہے، اللہ مجھے معاف کر. پتہ نہیں تھا، میں نے بابے کے نام کی نظر مان لی ہے. بندہ توبہ کر لے، معاف کر دے گا، لیکن یہ گائے پھر بھی حرام رہے گی. کیا سمجھے؟ کیا سمجھے؟ بندہ شرک سے توبہ کر لے. مسئلہ سنو، اور علماء کرام کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، دور تفسیر کا جملہ. اگر بندہ توبہ کر، مجھے پتہ، اللہ مجھے معاف کر، منت منوتی عبادت ہے، نظر نیاز عبادت ہے. عبادت کس کا حق ہے؟ شک نہیں ہے، اونچا بولو، عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ مجھے معاف کر، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے دربار کی منت منوتی مان لی ہے، یہ چاول مٹھائی دربار کی مان لی، اللہ مجھے معاف کر. بندہ شرک سے توبہ کر لے، موحد بن جائے، اللہ توبہ قبول کر لے گا. چاول پھر بھی حرام ہے، مٹھائی پھر بھی حرام ہے، بکری پھر بھی حرام ہے. اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو ذبح کر کے گڑھا کھود کر دفن کر دو. مسئلہ سمجھ آیا؟ توبہ تو اللہ قبول کر لے گا، چیز حرام رہے گی.
उलमा के लिए जुमला कहता हूं, बाद में कोई बात ना करे। ये चीज नस 31 से हराम हुई है उलमा इकराम के लिए। ये चीज गाय बकरी चावल मिठाई नस 31 से हराम हुई है। अब इसकी दोबारा हिल्लत के लिए भी नस 31 चाहिए। आगे चलो मुवाहिदो, तुम तौहीदियों के लिए अगला मशवरा। तुम्हारे घर के अंदर किसी ने गैरुल्लाह का गोश्त भेजा, ये जी फला बाबे की मन्नत है, ले लो। याद रखना इसको कुत्ते के आगे डालना भी हराम है। ये चावल परिंदों के आगे डालना भी हराम है। ये मिठाई बिल्ली के आगे डालना भी हराम है। अब इसका हुक्म ये है, गड़ा खोद कर इसको दफन कर दो। मोर खान मसला समझा? खैरुल्लाह के नाम की चीज तुम्हारे घर में किसी को पता तो नहीं है, थोड़ी सी खा लो, नहीं खानी, दफन कर दो। कुत्ते के आगे डालना भी हराम है। अल्लाह की गैरत का मसला है। आपसे एक बात पूछता हूं, इंसान की बीवी है, अगर निकाह वाला हक इसके भाई को दे दे, गैरत वाला बर्दाश्त करेगा? गैरतमंद सिद्ध के गयूर मुसलमानों बताओ तो सही, गैरत वाला बंदा बर्दाश्त करेगा? बेगैरत चुप कर जाए तो और बात है भाई, इज्जत वाला हक, निकाह वाला हक बीवी उसको दे रही है, गैरत वाला बंदा बर्दाश्त नहीं करेगा। इज्जत वाला हक, निकाह वाला हक उसके चचा को दे दे, गैरतमंद बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके मामू को दे दे, गैरत वाला बंदा बर्दाश्त नहीं करेगा। हम गंदे पानी से बने हुए